قادیانیت کے حوالے سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی. قادیانیت نوازی کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ حال ہی میں سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا، سابق چیف جسٹس تھے، اس پر شدید احتجاج ہوا، اور اتنا احتجاج ہوا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ لوگوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ پر پہنچ گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قادیانیت نوازی جو پاکستان میں کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے شروع دن سے پاکستان کو نہ تسلیم کیا ہے، نہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا ہے، اور لوگ صرف اسے مولویوں کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. آئین اور پاکستان کے قانون نے قادیانیوں کو جو اختیار دیے ہیں اس پر وہ اپنی زندگی گزاریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب وہ آئین پر عمل درآمد نہیں کریں گے، پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کے مینار نہیں بنا سکتے، اس کا محراب نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ ایسا چھپا ہوا دشمن ہے کہ جب وہ یہ کام کرے گا تو یہ تو تمیز ہی ختم ہو جائے گی کہ یہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے. اور ہمارے بہت سے نوجوان اب بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. قادیانی اور غیر مسلم قوتیں جو ہیں یہ بڑی چالاک ہوتی، انہوں نے ہمیشہ معیشت پر اپنا کنٹرول رکھا ہے، پیسے کی فراوانی ہے، اور کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، تو بیرونی دنیا سے بھی ان کو ایڈ ملتی ہے. تو وہ اس آڑ میں جب ایک جماعت پر وہ انویسٹ کروڑوں اربوں کے حساب سے کرتے ہیں تو جماعتیں ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہیں. اور چونکہ دین کے ساتھ اتنا ان جماعتوں کا بھی لگاؤ نہیں ہوتا جس کی بنا پر وہ پھر ان کے جھانسے میں آ کر ان کے کارندے کا کردار ادا کرتے ہیں. اور شعوری اور لاشعوری طور پر ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، دین سے محبت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن دین سے محبت رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ جب وہ جماعت کے ٹکٹ پر آ رہے ہوتے ہیں تو جماعت کے خلاف وہ بالکل نہیں جاتے. آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاستدان ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا سٹانس اور ہوتا ہے، اور جب حکومت میں چلے جاتے ہیں پھر وہ کسی اور کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آج کل نون لیگ جو ہے وہ بولی کسی اور کی بول رہی ہے، تو جب ان کو ملک سے نکالا گیا تھا، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، تو اس وقت وہ وہی زبان بول رہے تھے جو آج پی ٹی آئی والے بول رہے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں جا کر جو ہے اور باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو ہم کسی اور لائن پر چل جاتے ہیں.